رجب کا مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے دلوں کو جگانے کا مہینہ ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان بنا کسی وجہ کے نماز میں رو پڑتا ہے، جب دل اچانک گناہوں سے ڈرنے لگتا ہے، اور جب روح اندر سے آواز دیتی ہے کہ اب لوٹاؤ، اب بہت ہو چکا۔ کیونکہ رجب ان 4 مقدس مہینوں میں سے ایک ہے جن کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے، اور جن کے بارے میں اللہ نے صاف حکم دیا ہے کہ ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم مت کرو، یعنی گناہوں سے بچو، اپنے رشتوں کو ٹھیک کرو اور اللہ کی طرف سچے دل سے قدم بڑھاؤ۔ رجب دراصل رمضان سے پہلے کا وہ دروازہ ہے جہاں اللہ اپنے بندوں کو یہ آخری موقع دیتا ہے کہ بے توبہ دعا اور صدقے کے ذریعے اپنی تقدیروں کو سنوار لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ گناہوں کو اس طرح بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ اب سوچئے، جب آگ گناہوں کی ہو اور پانی صدقے کا ہو تو رجب جیسے مقدس مہینوں میں دیا گیا صدقہ کتنا اثر رکھتا ہوگا۔ لیکن اصل سوال یہ نہیں ہے کہ صدقہ دیا جائے یا نہیں، بلکہ سوال یہ ہے کہ کون سا صدقہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، کیونکہ ہر دیا گیا پیسہ صدقہ نہیں بنتا اور ہر صدقہ اللہ کی خاص رحمت کو نہیں کھینچتا۔ رجب 2026 ان لوگوں کے لیے خاص پیغام لے کر آیا ہے جن کی دعائیں اٹکی ہوئی ہیں، جن کے رشتے ٹوٹنے کی کگار پر ہیں، جن کا نکاح نہیں ہو پا رہا، جن کے گھر میں رزق کی تنگی ہے اور جن کا دل ہر رات اللہ کے سامنے روتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے سب سے پہلا اور سب سے پسندیدہ صدقہ ہے چھپ کر دیا گیا صدقہ، وہ صدقہ جس میں نہ دکھاوا ہو، نہ نام ہو، نہ تصویر ہو، نہ کوئی شور ہو، بس اللہ اور اس کا بندہ ہو۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم صدقہ ظاہر کر کے دو تو وہ بھی اچھا ہے، لیکن اگر چھپا کر دو تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ چھپا ہوا صدقہ سیدھے دل سے نکل کر عرش تک پہنچتا ہے اور اس میں ریا کی ملاوٹ نہیں ہوتی۔ اس طرح کے صدقے کی طاقت یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان کے ان گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے جن کی اسے خود یاد نہیں رہتی، اور اس کی دعاؤں کو اس مقام تک پہنچا دیتا ہے جہاں سے کن کی آواز آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن 7 لوگ اللہ کے سائے میں ہوں گے، اور ان میں سے ایک وہ ہوگا جس نے اس طرح صدقہ دیا کہ اس کا بایاں ہاتھ نہ جانے کہ دائیں ہاتھ کیا دے رہا ہے۔ سوچئے، قیامت کی سخت گرمی اور اللہ کا سایہ، اور وجہ صرف ایک چھپا ہوا صدقہ۔ اگر رجب کے مہینے میں آپ کسی غریب کے گھر رات کے اندھیرے میں راشن رکھ دیتے ہیں، کسی مجبور کی فیس چپ چاپ بھر دیتے ہیں، یا کسی بیمار کی دوا بنا نام بتائے دلا دیتے ہیں، تو یقین مانیے اللہ آپ کی قسمت کی وہ فائل کھول دیتا ہے جو برسوں سے بند پڑی ہوتی ہے۔ ایسا ہی ایک انسان تھا جو سالوں سے رزق کی تنگی سے جوجھ رہا تھا۔ اس نے ہر دعا پڑھ لی، ہر وظیفہ کر لیا، لیکن اب رجب آیا تو اس نے طے کیا کہ وہ صرف اللہ کے لیے ایک چھپا ہوا صدقہ دے گا۔ اس نے ایک بے سہارا بدوا کے دروازے پر مدد رکھی اور چلا گیا، نہ کسی کو بتایا، نہ کسی سے ذکر کیا۔ اللہ کی قسم، اسی ہفتے اس کی زندگی میں وہ کال آئی، وہ وقت آیا، اس کی حالت بدل گئی، کیونکہ جب صدقہ اللہ کے لیے ہوتا ہے تو اس کا بدلہ بھی اللہ ہی دیتا ہے، اور وہ بدلہ انسان کی سوچ میں کہیں بڑا ہوتا ہے۔ رجب ہمیں یہ سکھانے آتا ہے کہ اگر اللہ کی مدد چاہیے تو اللہ کے بندوں کی مدد چپ چاپ کرنی سیکھو، کیونکہ جو ہاتھ اللہ کے لیے اٹھتا ہے وہی ہاتھ اللہ کے فیصلے کو اپنی طرف موڑ لیتا ہے۔ دوسرا وہ صدقہ جو اللہ کو اور بھی زیادہ پسند ہے اور جو رجب میں تقدیر کو پلٹ دینے کی طاقت رکھتا ہے، وہ ہے رشتوں کو جوڑنے والا صدقہ۔ ایسے عمل جو کسی کے دل کا بوجھ ہلکا کر دیں، کسی کی عزت بچا لیں اور کسی ٹوٹے انسان کو یہ احساس دلا دیں
کہ وہ اکیلا نہیں، کیونکہ اللہ کو پیسوں سے زیادہ انسان کا دل پیارا ہے، اور جو صدقہ دلوں کو جوڑ دیتا ہے وہ سیدھے اللہ کی رحمت تک پہنچتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو رشتہ داری پر کیا جائے، خاص کر اس وقت انسان خود تنگی میں ہو۔ سوچئے جب کسی کے پاس خود کم ہو اور پھر بھی وہ کسی ناراض رشتہ دار، کسی مجبور اپنے کے لیے دل کھول دے تو اللہ اس پر مہربان کیوں نہ ہوگا۔ رجب کا مہینہ دلوں کو نرم کرتا ہے، اور جب دل نرم ہوتا ہے تبھی صدقہ سچا نکلتا ہے۔ بہت لوگ کہتے ہیں کہ ہم روز صدقہ دیتے ہیں پھر بھی پریشانیاں ختم نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر صدقہ نوٹ دینے سے نہیں بنتا، کئی بار کسی سے معافی مانگ لینا، کسی سے بات کر لینا، کسی ناراض رشتہ دار کو گلے لگا لینا بھی صدقہ ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ رشتوں کو جوڑتے ہیں میں ان کی مدد کرتا ہوں، اور جو رشتوں کو توڑتے ہیں میں ان سے اپنی مدد روک لیتا ہوں۔ اب خود سوچئے، اگر آپ کی دعائیں اٹکی ہوئی ہیں، نکاح میں رکاوٹ ہے، رزق میں تنگی ہے، تو کہیں نہ کہیں کوئی ٹوٹا ہوا رشتہ بجھے تو نہیں۔ رجب کا اس دروازے پر واپس جانے کا مہینہ ہے جسے آپ سالوں سے بند کیے بیٹھے ہیں، اس کال کا مہینہ ہے جسے آپ ٹالتے آ رہے ہیں، اس معافی کا مہینہ ہے جو آپ کی زبان تک آ کر رک جاتی تھی، کیونکہ جب آپ کسی انسان کا دل جوڑتے ہیں تو اللہ آپ کی تقدیر کے ٹوٹے پنے جوڑ دیتا ہے۔ اور جب انسان رجب میں چھپا ہوا صدقہ بھی دے دے، رشتوں کو جوڑنے والا عمل بھی کر لے، اور پھر اللہ کے سامنے ٹوٹے دل کے ساتھ سجدے میں گر جائے، تو یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب دعا آسمانوں کو چیر دیتی ہے۔ اس لیے رجب میں فجر سے پہلے کسی بھی ایک رات اٹھیے، 2 رکعت نفل پڑھیے، اور سجدے میں جا کر اللہ کے سامنے اپنے دل کا بوجھ رکھیے، بنا بناوٹ، بنا الفاظ سجائے، بس یہ کہہ دیجئے کہ یا اللہ، تو جانتا ہے میں کتنا ٹوٹا ہوا ہوں، میری کون سی دعا اٹکی ہے، اور تو ہی ہے جو مجھے سنبھال سکتا ہے، کیونکہ اللہ بناوٹی دعا نہیں بلکہ سچے آنسو پسند کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے، رجب میں کی گئی کوئی بھی کوشش جایا نہیں جاتی۔ اللہ دیر کرتا ہے مگر اندھیر نہیں کرتا۔ جو بندہ صبر، صدقہ اور دعا کو تھامے رکھتا ہے اس کی کہانی اللہ خود لکھتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ وہی رجب ہو جو آپ کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ بن جائے۔